بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وما افاء اللہ علی رسولہ منہم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اور جو کچھ مال فے ان سے اللہ نے اپنے رسول کو دلوایا، یعنی جب اللہ کے پاک پیغمبر مسلمانوں کو صحابہ کرام کو لے کر کے بنو نذیر کے قلعے کا محاصرہ کیا، تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ محاصرہ لمبا ہو رہا ہے، محاصرے کا وقت بھی بڑھتا جا رہا ہے، مسلمان بھی ہمیں اس طرح چھوڑنے والے نہیں، اندر سے خوراک بھی ختم ہو رہی ہے، ادھر سے ہمارے درخت بھی کاٹے اور جلائے جا رہے ہیں، پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے اور منظور کر لیا کہ ہم جو ہے قلعہ چھوڑ کر کے مدینہ چھوڑ کر کے جائیں گے۔ جب اللہ کے پاس پیغمبر ان کو اجازت دیتے ہیں کہ جتنا مال لے کر کے جا سکتے ہو لے جاؤ، اب انہوں نے جتنا کوشش کیا لے کے جا سکتے تھے لے کے گئے، لیکن جو ان کی پیچھے زمینیں بچ گئی، جائیداد بچ گئی، باقی جو کھیتی باڑیاں کرتے تھے وہ جائیداد بچ گئی، اب صاف ظاہر سی بات ہے اس کو تو لے کر کے نہیں جا سکتے تھے، وہ تو وہیں باقی رہ گئی۔ جب وہیں باقی رہ گئی تو اب جناب جی وہ مسلمانوں کی ملکیت ہو گئی۔ جب مسلمانوں کی ملکیت ہو گئی اور وہ بغیر جنگ کے مسلمانوں کو مل گئی، جب بغیر جو مال بھی بغیر جنگ کیے مسلمانوں کو مل جائے تو وہ مال فے ہوتا ہے۔ کون سا مال ہوتا ہے؟ مال فے، یعنی جو جنگ کے کیے بغیر مسلمانوں کو صلح کے طور پر مال مل جائے وہ مال فے ہوتا ہے۔ اور جس جنگ کے اندر جنگ بھی ہو جائے، کچھ مسلمانوں کے شہید ہو جائیں اور کچھ وہاں سے لوگ مر جائیں، پھر جناب جی جھڑپیں ہوں، لڑائیاں ہوں، جنگ ہو، جس کے اندر جنگ کی نوبت آ جائے اور وہاں پر پھر اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب کرے اور پھر جناب جی وہاں سے جو مال ملے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اب چونکہ بنی نذیر کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی، ہاں ایسے ہی انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اب جناب جی ان کی جو زمینیں تھیں یہ مسلمانوں کو جو مال ملا یہ مال غنیمت نہیں بلکہ مال فے کے طور پر ملا۔ اب جب مسلمانوں کو یہ مال فے کے طور پر ملا، اب مال فے کے اوپر رسول اللہ سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مال فے کے اوپر مالکانہ اختیار ہوتا ہے۔ جب مالکانہ اختیار ہوتا ہے اس پر مسلمانوں کے دل میں یہ رغبت پیدا ہونے لگی، وہ اپنی رائے کا اظہار کرنے لگے کہ ہمیں بھی اس مال میں سے حصہ ملنا چاہیے، کیونکہ ہم بھی رسول اللہ کے ساتھ جہاد میں شریک تھے۔ جب انہوں نے دل میں یہ تمنا کی کہ ہمیں بھی اس میں سے حصہ ملنا چاہیے، تو آسمان سے اللہ کریم نے قرآن اتار دیا اور ارشاد فرمایا وما افاء اللہ علی رسولہ منہم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اور وہ مال فے جو اللہ نے ان سے رسول اللہ کو دلوایا، سمجھ آ رہی ہے؟ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اس مال کے اوپر نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے نہ ہی تم نے اونٹ دوڑائے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر جنگ کرنے کی ضرورت نہیں آئی، یہ جو مال مل گیا یہ بطور صلح کے مال فے کے طور پر مسلمانوں کو مل گیا۔ جب مال فے کے طور پر بغیر جنگ کے صلح کے طور پر مسلمانوں
کو مل گیا تو اس پر اللہ کریم فرماتے ہیں جب تم نے جنگ کی ہی نہیں، گھوڑے دوڑائے ہی نہیں، جھڑپیں ہوئی ہی نہیں، تو پھر ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ یسلط رسلہ، مسلط کر دیتے ہیں اپنے رسولوں کو علی من یشاء، جس کو چاہتے ہیں، یعنی اللہ وقت کے نبی کو جو مال بغیر جنگ کے بطور صلح عطا فرما دیں وہ مال فے ہوا کرتا ہے، مال غنیمت نہیں۔ اب اس موجودہ صورتحال کے اندر یہ جو مال ملا بنو نذیر کی زمینیں اور جائیدادوں کی صورت میں، یہ کس کو ملا؟ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اس مال کے اوپر اللہ کے پاک پیغمبر کا اختیار کون سا؟ مالکانہ اختیار ہے۔ جب مالکانہ اختیار ہے تو اس پر اس طرح کی آرزو کرنا، اس طرح کی رغبت کرنا، اس طرح کی رائے کا اظہار کرنا کہ اس میں سے بھی ہمیں حصہ مل جائے، یہ بالکل ٹھیک نہیں، کیونکہ مال فے خاص طور پر اللہ کے پاک پیغمبر کا حق ہوتا ہے۔ تبھی اللہ کریم فرماتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ یہ مال بطور فے کے اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ عطا فرما دے، جس کے اوپر خالصتاً اللہ کے پاک پیغمبر کا مالکانہ اختیار ہو۔ اللہ اس چیز پر بھی قادر، اللہ اس چیز پر بھی قادر کہ اس جنگ کے اندر، اس معرکہ کے اندر، اس غزوہ کے اندر مسلمانوں کی جھڑپیں ہو جائیں کافروں کے ساتھ اور جنگ کی نوبت آ جائے، پھر اللہ مسلمانوں کو فاتح قرار دے دے اور پھر فتح نصیب فرما کر کے پھر جو مال ملے کافروں کی طرف سے اور وہ مال غنیمت کے طور پر شمار ہو، اور اس کے اندر تمام کے تمام مسلمان مجاہدین کو برابر کا حصہ دے دیا جائے۔ اللہ اس چیز پر بھی قادر ہے۔ اب جناب جی جو حصہ بطور مال فے کے اللہ کے پاک پیغمبر کی ملکیت میں آ گیا، اب اس کو اللہ کے پاک پیغمبر کس طرح استعمال کریں گے؟ اسی طرح استعمال کریں گے جس طرح اللہ عرش برین سے اپنے پاک پیغمبر کو حکم دیں گے۔ تبھی تو اللہ کریم نے فرمایا وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔